سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا ربیع الاول کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ بیان میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کہاں سے ثابت ہے عید میلاد النبی منانا، تو پورا بیان ضرور سنتے جائیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک کا تذکرہ کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز خاص ہے۔ کائنات میں آپ دیکھیں، حضور کو ہر چیز ایک مخصوص دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے بنی اسماعیل کو منتخب کیا، بنی اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چنا قریش کو، اور قریش میں سے بھی اللہ نے چنا بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، مجھے چنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ خاندان چنا گیا۔ میرے آقا کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ قریش خاندان میں۔ وہ قریشی نہیں جو آپ لوگ بولتے ہیں، یہاں تو قصاب کو اور گوشت کاٹنے والے کو بھی قریشی کہا جاتا ہے۔ قریش یہ خاندان ہے جن کو آج عربی میں قرشی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے افضل خاندان میں پیدا کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی جگہ بھی سب سے خاص منتخب فرمائی۔ وہ اس روئے زمین کی سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پیدا ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز خاص ہے، پیدا ہونے کا دن بھی خاص، پیدا ہونے کی جگہ بھی خاص، پیدا ہونے والے جس خاندان میں وہ خاندان بھی خاص۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب سے اچھے لوگ، ان سب کو چن کر کے اللہ نے رسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں، حضور کے ساتھی بھی سب سے مخصوص۔ میرے ان چند جملوں کے بعد اب آپ کا ذہن میں قریب کرتا ہوں۔ نبی پاک کے پیدائش کی جگہ خاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ساتھی صحابہ بھی خاص۔ اسی سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک حضور کے تذکرے کرنے والی محفلیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو یہ حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ حضور کی میلاد منانے کی محفلیں بھی خاص ہیں، ہر ایک کو نہیں دی گئیں۔ یہی موسم ہے میرے عزیزو، جاؤ پہچانو، مسجدیں بھی پتہ چلتی ہیں، چہرے بھی پتہ چلتے ہیں۔ مخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، چنا ہے، اور فخر کرو کہ اللہ نے اس قوم میں ہم کو چنا ہے۔ یہ قسمت ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، چوں چرا کیے بغیر، اپنے گھر کے بچوں کی میلاد یا اپنے گھر کے بچوں کی پیدائش کے دن سے کے بجائے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سنیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ برکت رسول اللہ کی ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہوں تو۔ اب جب سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ملا ہے، تو میرے عزیزو، دنیا احسان فراموش ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو احسان کو مانتے ہیں وہ اس احسان کے دن کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج 15 اگست ہمارے ملک کی یوم آزادی کو ہم یاد رکھتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہے، پورے ملک میں ترنگے لہرائے جاتے ہیں، لوگ اپنی تیاریاں، مٹھائیاں، خوشیاں سب کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس دن ایک خاص تحفہ ملا تھا اس ملک کو کہ غلامی سے آزادی آئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، ملک کے آزاد ہو کر 80 سال ہو گئے، ابھی تک کیوں آزادی کی خوشی مناتے ہو؟
جن کو آزادی ملی تھی وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ باپ دادا تھے، ان کو آزادی ملی ہوگی، تم کو کس چیز کی آزادی ملی؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے اگرچہ ہمارے باپ داداؤں کو آزادی ملی تھی لیکن اس ملک کو آزادی ملی، وہ ہمارے لیے ایک نعمت کا دن تھا، اس لیے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر تو وہ لوگ بھی سوال نہیں کرتے جو میلاد کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ بھی جھنڈے لگاتے ہیں برابر، کھڑے ہو کر کے جن گن بھی پڑھنا پڑتا ہے، سب کچھ کریں گے، دیش کی بات ہے۔ ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی آزادی کے دن کو خوشی سے مناتے بھی ہیں، لیکن وہ کیسے کٹور دل والے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے دن کو اتنا بھی نہیں تسلیم کرتے کہ وہ کروڑوں لوگوں کی آزادی کا دن تھا، بلکہ پوری کائنات کو ظلم سے آزادی دلانے والے کا دن تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے مجھے بتاؤ، کیا کائنات میں ہر ظلم سے آزادی کا دن نہیں ہے؟ یہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اس دن ہوا کیا کیا تھا۔ بلکہ پیدا ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر آنے سے پہلے جو حالات بدلے تھے عرب کی سرزمین پر، ملک شام اور ملک فارس، اس وقت نئی الگ الگ چیزیں وجود میں آئیں۔ ایک دریا تھا جو سوکھ گیا، ایک دریا جو سوکھا ہوا تھا وہ جاری ہو گیا، جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا وہ جاری ہو گیا اچانک، یہی ربیع الاول شریف۔ اور کسریٰ کے دربار میں کنگورے گر گئے، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے وہ لوگ آگ جلا رہے تھے، پوجا کرتے تھے، اگنی پوجا، کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اچانک ایک دن آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جلی ہوئی آگ تھی۔ اور فارس کا بادشاہ جس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اس کے محل میں اچانک دیوار میں دراڑ پڑ گئی، زلزلہ آ گیا، دیوار پھٹ گئی۔ جس بادشاہ کا یہ یقین تھا کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے اس کے قلعے کو کچھ نہیں کر سکتے، اچانک اس کے قلعے میں شگاف، دیوار پھٹ گئی۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس وقت کے بڑے لوگوں نے کاہنوں کو بلایا، جوتشوں کو پوچھا کہ یہ عجیب و غریب معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ جوتشوں نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے یا اپنے علم نجوم کے مطابق دیکھ کر کے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس روئے زمین پر کوئی ایک بچہ ایسا آیا ہے جس کی وجہ سے کائنات میں یہ تمام چیزیں بدل رہی ہیں۔ انہوں نے اس وقت بشارت دی تھی اور وہ دن تھا یہی ربیع الاول شریف کا۔ اب میں آپ کو ایک شعر کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو فارس میں کیا ہو گیا؟ زلزلے آ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ زلزلے آئے اور قلعہ جو تھا اس کا بادشاہ کا وہ پھٹ گیا، دراڑ پڑ گئی۔ آپ دیکھیں وہ تو وہ زمانہ تھا جب حضور کی آمد ہوئی تو فارس میں زلزلہ بھی آیا اور دیوار قلعے کی پھٹ گئی، اور اعلیٰ حضرت اسی واقعے کو یاد کر کے سنیوں سے کہتے ہیں بھولنا مت اس واقعے کو، بھولنا مت اس واقعے کو۔ حضور کے آنے کے دن فارس میں زلزلے آئے تھے اور دیوار پھٹ گئی تھی۔ اب تم ہر بار حضور کی میلاد کی خوشی مناؤ تاکہ بار بار حضور کی نفرت رکھنے والوں کے قلعوں کے اندر زلزلہ آتا رہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، ہاں اس شعر کا یہی مطلب ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ارے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ فارس کے مثل، فارس میں تو قلعہ، اس میں تو دراڑ پڑ گئی تھی، اور اب ہم میلاد منائیں گے تو نجدی قلعوں کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ آپ اپنے مشن پر جاری رہو، بس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سچ بات میں بتاؤں، محبت کرنے والے کو دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور سوال کرنے والے کو 1000 سوال کرنے کے بعد تشفی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنا غلط ہے، ہم کہتے ہیں
کسی کو اگر کنفیوژن ہے تو سوال کر کے تسلی کر لے، لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر کے ہی بیٹھا ہے کہ میں کسی صورت میں رات کو رات مانوں گا ہی نہیں، وہ یہ کہے گا نہیں رات نہیں ہے، مجھے تو اجالا دکھ رہا ہے، یا وہ کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے دن کے وقت کہ دن ہے ہی نہیں، تو اسے کس طرح سے سمجھاؤ گے؟ ایسے کو سمجھانا خود اپنے آپ میں بیوقوفی ہے۔ اسی لیے ایک بات، اس موسم میں سنی سب بھیڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر مناظرے چل رہے ہیں، میلاد کہاں سے ثابت ہے، سوالات کی بوچھار ہے، کیونکہ اس موسم میں کچھ کیڑے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ خلفشار مچا کر کے سنیوں کے دماغ کو ورغلاتے ہیں۔ ہمارے بچے یہ سوچتے ہیں جلدی سے جلدی ڈیبیٹ کریں اور ان کا جواب دیتے رہیں۔ آپ جواب دے رہے ہو، کس کا جواب دے رہے ہو؟ کس کو جواب دے رہے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، تم کیا غلطی کر جاتے ہو۔ سنا ہے کہ جنگل میں ایک چیتے کی اور گدھے کی لڑائی ہو گئی تھی۔ چیتے کی اور گدھے کی لڑائی ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا ہے کہ گھاس نیلی ہے اور چیتا کہتا نہیں گھاس ہری ہے۔ صحیح بات ہے، چیتا صحیح کہہ رہا ہے، لیکن گدھا ماننے کو تیار نہیں، نہیں گھاس نیلی ہوتی ہے۔ چیتا اس کو پکڑ کے دکھائے، نہیں دیکھ ہری ہوتی ہے۔ لڑائی بہت بڑھ گئی، گدھا ماننے کو تیار نہیں۔ اخیر میں طے یہ ہوا کہ جنگل کا راجا شیر ہے، اس سے فیصلہ کرا لے۔ دونوں آئے، شیر بادشاہ اپنا معاملہ بتایا، چیتا کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ دیکھو گدھا مانتا نہیں، گھاس کو نیلی کہتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا شیر نے تو کیا کہتا ہے؟ کہا گھاس ہری ہے، جو ہری ہے میں ہری بتا رہا ہوں۔ شیر نے کوڑا منگوایا اور کہا چیتے کو 10 کوڑے مارو، چیتے کو 10 کوڑے مارو۔ تو چیتا گھبرا گیا، تم تو میری برادری والے ہو پھر بھی تم مجھے مروا رہے ہو، میں نے کیا غلط کیا؟ کوڑے مارنے کے لیے چیتے کو، حالانکہ صحیح کہہ رہا تھا گھاس ہری ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھے گھاس ہری ہے کہنے پر نہیں مارا جا رہا ہے، گدھے سے بحث کیوں کیا اس پر مارا جا رہا ہے۔ تو دلیل کس کو دے رہا ہے؟ تیری شان تو دیکھ، تو چیتا ہے اور تو بحث کر رہا ہے گدھے کے ساتھ۔ اے سنیو گدھوں سے بحث مت کرو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے چنا ہے تو اس محبت میں جمے رہو، ڈٹے رہو۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بتاؤ تمہارے عشق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ، حضور کی محبت میں دل دھڑکتا نہیں ہے تو بتاؤ۔ کیا ان محفلوں میں آنے کے بعد، حضور کے تذکرے سننے کے بعد واہیات اور خرافات آتی ہیں دماغ میں؟ نہیں، بلکہ مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے بعد کچا ہو تو وہ حضور کی محبت میں تڑپنا سیکھ جاتا ہے، وہ ڈھیلا ہو تو وہ پکا بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو ان محفلوں کو جو محبت کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے۔ دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے علماء نے سب کچھ بیان کیا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے نکڑ پر گلی پر کھڑے ہو کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پہ مناظرہ کرتے رہو۔ علماء کا کام ہے، علماء ذویل احترام کے حوالے کر دو، مفتیان کرام کے حوالے کر دو کہ یہ دلائل کی روشنی میں ان سے بات کیا جائے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپریشن کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے، آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، تھیٹر میں کرتا ہے، لیکن اگر کھیت میں کھڑے ہو کر 2 کسان لڑنے لگے کہ نہیں لیور کا آپریشن یہاں سے ہونا چاہیے، ہارٹ کا آپریشن یہاں سے ہونا چاہیے، تو دونوں کسان ہیں اور کھڑے ہو کر کے بحث کر رہے ہیں کہ آپریشن ایسا ہونا چاہیے، آپریشن ویسا ہونا چاہیے، تو تمہیں ہنسی نہیں آئے گی؟ تم یہ نہیں کہو گے تیرا کام ہے کدال پھاوڑے سے زمین کھود، بیج بود، آگ فصل ہوگا؟ جس کا کام ہے آپریشن کرنا وہ جانتا ہے کہاں سے کرنا ہے۔ دلائل علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے دینا یہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے، نہ کہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک پر گھنٹوں بیٹھنے والے عام نوجوانوں کا کام ہے۔ ورنہ ہوگا یہ
کہ یہ بھی کسان آپریشن کریں گے تو پھر پھاوڑے سے کرنا لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان موسموں میں آنے والے خرافات اور واہیات اور پھیلے ہوئے کیڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں ہمارے پاس دوا ہے، جب کبھی زیادہ کیڑے آتے ہیں تو اسپرے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس بریلی کا اسپرے موجود ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو، پھر دیکھو یہ اسپرے کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے اور دشمن ویسے ہی دور بھی چلے جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ایک بات پر، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جلسے میں شرکت کے لیے حاضر تھا۔ اب تو بڑے بڑے جہاں جلسے دیکھیں تو وہ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو زندگی بھر میلاد کو شرک اور بدعت کہہ رہے تھے۔ تو ایسے ہی کسی ایک جلسے کی بات ہے، تو وہ لوگ، ان کا بھی آنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی آئیں گے وہ بھی آئیں گے۔ ہم سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ جائیں گے وہاں پر، ایسے لوگ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو جانا ہے۔ جانے کے بعد میں نے یہ کہا میاں سوال ان سے کرو کہ تم یہاں کیوں آئے، یہ ہمارا ممبر ہے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا ہے وہ تو ہمارا ممبر ہے۔ سوال ان سے کرو۔ پبلک کو دیکھا تو آ گئے، لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے آ گئے۔ ایک وقت آئے گا جب سنیت جاگ جائے گی تو ہر ایک کو حضور کی بات کرنی پڑے گی۔ انہیں اگر لوگوں کا ہی تصور اور خیال ہے تو دیکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی باتیں وہ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ وقت آئے گا آپ تمامی حضرات جو شرعی طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ منائیں، نہ یہ کہ دھوم دھڑاکے گانے باجے ڈی جے اور اس میلاد کے دن خرافات واہیات پٹاخے، یہ ساری چیزیں جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز زیب نہیں دیتے۔ نوجوانوں کو تو یہ چاہیے وہ اخلاق رسول میں ملبوس ہو کر کے ایسے نکلیں کہ دنیا دیکھ کر کے کہے 1400 سال بعد بھی غلامی کی گرمی ابھی بھی باقی ہے، غلامی کا اظہار کرنے کا ان کے پاس جذبہ آج بھی باقی ہے۔ وہ ایک دن تو ہے تم اظہار کرو کھل کر کے کہ میں نبی کا غلام ہوں، حضور کی سنتوں میں آؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کرو، ان کی حدیثوں کو عام کرو۔ جو کوئی تم سے ملے ملاقات کرے، چند حدیثوں کے پیغامات ٹرانسلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، عربی سے انگلش میں، کسی دوسری زبان میں، ہندی میں، مراٹھی میں، دوسروں تک پہنچاؤ اور بتاؤ کہ میرے نبی کے فرامین کیا تھے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو پڑھا نہیں، انہوں نے صرف آپ کو دیکھا ہے۔ وہ صرف تم سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے ان کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ تمہارے اعمال کو انہوں نے دیکھا، اگر وہ حضور کو پڑھے ہوتے تو میرے عزیزوں وہی ہوتا جو تلوار لے کر کے آئے ہوئے عمر حضور کے قدموں میں اپنی گردن دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ آج بھی وہی حالات ہوں گے، جنہوں نے نفرت صرف آپ کو دیکھ کر کے کیا ہے، جب وہ حضور کو پڑھیں گے تو وہ نفرت محبت میں بدل جائے۔ لیکن اس کی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم ان تک حضور کے اخلاق تو پہنچائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تو پہنچائیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے منہ پر تو ماریں۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم ان لوگوں کو اسی طرح سے آزاد چھوڑے رکھے کہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، نہیں تو ہم تو نہیں تمہیں دینے والے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں عیسائی لوگ آج بھی کرسمس سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، گھر گھر پہنچا دیتے ہیں کہ یہ تعلیمات ہیں جیزس کے۔ کسی بھی طرح سے وہ اپنے مشن پر کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیو، کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ سیرت مصطفیٰ کے چند حسین جھلکیاں دوسروں تک پہنچائیں؟ میرے آقا کے اخلاق یہ تھے، بچوں سے پیار ایسا تھا، عورتوں کے حقوق پر میرے آقا نے ایسے بات فرمائی، بوڑھوں کے لیے اس طرح سے اخلاق بتائے، تجارت کے اصول اور آداب، شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی، آداب معاشرت، یہ میرے مصطفیٰ نے بتائے۔
ارے بات کرنے کا سلیقہ میرے مصطفیٰ نے دیا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے کا سلیقہ میرے آقا نے دیا ہے، کھانے پینے کے طریقے میرے آقا نے دیے، زندگی کا ہر باب میرے آقا نے کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو تشنا چھوڑ دیا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے؟ ہر چیز کھل کر کے بیان کی گئی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام پیغامات کو دوسروں تک پہنچا نہیں سکی، ہم نے نہیں پہنچایا ہے۔ ایک بات میں سنتا ہوں، میں نے کافی پہلے ہی پڑھا، بایزید بسطامی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی ایک دعا تھی، اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل نہ کر لوں، جن سنتوں کو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، جتنی سنتیں انہیں پتہ تھی سب پر انہوں نے زندگی میں عمل کر لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں آخر وقت آیا ان کی زندگی کا تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے جاری۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ میں زندگی میں تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کر لوں جن کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک سنت مجھ سے چھوٹی جا رہی ہے اور میری موت قریب آ رہی ہے، مجھے اس سنت پر عمل کا موقع نہیں ملا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی سنت ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے حدیث میں پڑھا، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا رہے تھے، اچانک فجر کے وقت ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضور نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے رو رہا ہے؟ لوگوں نے معلوم کرایا تو ایک یہودی کے گھر سے بچہ رو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اس یہودی کے گھر گئے اور پوچھا کہ تیرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا گھر میں اس کے اندھیرا اور بھوک لگی ہوئی ہے، میں فاقے سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھجور منگوائی اور نرم کر کے بچے کو کھلایا۔ بچے کے حلق میں جیسی ہی کھجور کی غذا پڑی، بچہ رونا بند کیا، مسکرایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، وہ انیسے بے کساں تھے، چارہ سازے درد منداں تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تھی۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں اس سنت پر عمل کا مجھے موقع نہیں ملا ابھی تک۔ ہوا یہ کہ زندگی کے ایام گزرتے گئے، ایک دن بایزید بسطامی کہتے ہیں فجر کی نماز میں وہ جا رہے تھے، اچانک ان کو بھی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ برسوں سے انتظار تھا، پوری طاقت جمع کی اور پلٹ گئے، پوچھا کہاں سے بچہ رو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں گھر سے، جا کر کے دیکھا تو ایک عیسائی کا گھر تھا۔ پوچھا تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا گھر میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر سے چراغ منگوایا اور اس کے گھر میں روشنی کی، اور آپ نے بھی کھجور منگوائی اور بچے کو کھجور کھلایا۔ اس کا بچہ خاموش ہوا۔ وہ عیسائی پوچھتا ہے تم میرے گھر میں بچے کے رونے کی آواز سے کیوں اتنا بے قرار ہو؟ نہ تیرا اور میرا کوئی رشتہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، بچہ میرا رو رہا ہے، آپ کو کیوں بے قراری؟ بایزید بسطامی نے کہا ارے نادان، یہ میرا اپنا عمل نہیں، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے آیا ہوں، یہ میرے آقا کا عمل تھا۔ وہ عیسائی کہتا ہے اتنے صدیوں کے بعد غلاموں کے جب عمل کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہوگا؟ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہوگی؟ بس یہ سنت پر عمل کا جذبہ تھا بایزید بسطامی کا، کہ جس کا بچہ رو رہا تھا اس کا بچہ چپ تو ہوا ہی، لیکن بچے کا باپ اسلام میں بھی داخل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دوسروں تک پہنچائے ہوتے تو یہ انقلاب تو آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کٹھور دلیں ہیں، لوگوں کا دماغ بنایا گیا پروپیگنڈے کی ذریعے سے، ان کے دلوں میں کچھ شریر قسم کے فتین لوگوں نے نفرت ڈالی ہے، لیکن اگر اس نفرت کو ختم کرنا ہو تو آپ کو بھی تو محنت کرنی چاہیے۔ آپ پھیلائیں میرے مصطفیٰ کی سیرت کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو۔ آج بھی دنیا محتاج ہے۔ دنیا کو یہ بتاؤ سب سے اعلیٰ اخلاق اس دنیا کو کس نے دیے ہیں؟ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، انگریزوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اخلاق سب سے پہلے دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
دنیا آج اتنی ترقی پر آ گئی کہ ان تعلیمات کو چھپایا گیا اور اپنے نام سے پرچار کرنے لگ گئے کہ ہم ہیں لوگوں کو اخلاق سکھانے والے ہیں. یہ کیا اخلاق سکھاتی ہیں؟ جن کو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم وہ اخلاق کیا سکھائیں؟ انہیں دنیا داری صرف اور صرف دولت اور سیاست اور تمکنت چاہیے. اخلاق تو میرے مصطفیٰ کے تھے، صحابہ کے تھے. آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود کو بھی ان اخلاق میں ڈھالو اور دوسروں تک ان اخلاق کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو. تمہارے عمل دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میلاد کے آنے سے پہلے آپ کو کثرت سے ایک اور عمل کرنا چاہیے. کون سا ایسا عمل ہے جو حضور کی محبت کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے؟ امام غزالی سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے درود پڑھو، حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے سوتے جب موقع ملے کثرت سے درود پڑھو. اس لیے کہ دنیا میں جو جس کا نام بار بار لیتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے ہم نے اعلان بھی کیا، ہر سال ہمارا یہ مشن بھی ہے کہ ہم 1200 کروڑ مرتبہ درود 12ویں سے پہلے پڑھنے کا اعلان کرتے ہیں. بحمدہ تعالی پچھلے کئی سالوں سے الامان کی طرف سے ہمارے جو اعلان ہوا تو لوگوں نے اتنے درود پڑھے کہ ایک سال تو 12,000 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہوا. آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ 12ویں شریف آنے والی ہے، کثرت سے درود پڑھیں. اور ہم نے جو اعلان کیا وہ پیج موجود ہے، اس میں اپنا اندراج کروائیں. انشاءاللہ العزیز کل ہی آپ کا یہ فقیر مدینہ طیبہ حاضر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ کل میں سفر پر جاؤں گا اور جتنے لوگوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں ہم بنفس نفیس پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پڑھو. ہاں ایک بات یہ بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ جہالت کی حد ہو گئی. آپ کو لگے گا لطیفہ سنا رہے ہیں. 2 سال پہلے جن لوگوں نے مجھے اریسٹ کیا تھا بڑے دھوم دھام سے لے کر کے گئے تھے اور بڑے بڑے ادھیکاری ہیں. آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی میں بتاؤں تو. انویسٹیگیشن چل رہا ہے، سب طرح سے ڈھونڈ کر نکالا گیا ہے کہاں سے کیا کیا ہے. تقریریں سب جمع ہیں، کلپیں سب جمع ہیں، کیا کیا بول کے آیا سب چیزیں. لیکن فوکس اس بات پر تھا کہ پیسہ کتنا جمع کیا اس نے. سارے اکاؤنٹ چھان مارو، میرے آس پاس رشتہ دار سب کے اکاؤنٹ چھان مارو. باہر سے کوئی فنڈنگ تو نہیں آتی. بحمدہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ میں 5 روپے بھی باہر کا کسی کا آیا ہوا نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن ایک بڑے آفیسر کو ایک بہت بڑی چیز مل گئی ہمارے موبائل سے. موبائل ان کے پاس تھا، توجہ سے سنیں. اور اس میں گروپس بنے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے، ٹیلی گرام کا بھی گروپ تھا. وہ صاحب پکڑ کر کے لے آئے کہ آپ کی ایک چیز ملی ہے. کہا یہ جو آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہے یہ 1200 کروڑ یہ کہاں ہے بتاؤ. آپ نے اعلان کیا ہے چندہ کیا ہے، یہ جو 1200 کروڑ آپ نے جمع کیا ہے وہ کہاں دبا کے رکھے ہو. پہلے تو میں ڈرا میں 1200 کروڑ کہاں سے لایا. جب انہوں نے دکھایا تو مجھے لگا کہ جہالت یہاں تک بھی ہوتی ہے. اس پر مزید یہ کہ میں نے کہا صاحب یہ 1200 کروڑ درود ہے. تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی کرنسی کا نام ہے، یہ کون سی کرنسی ہے. پھر میں دل ہی دل میں کہا یہ وہ کرنسی ہے جس کو تم نہیں پہنچ پاؤ گے. حقیقی کرنسی تو وہی ہے. حد ہو گئی. میں نے پھر سمجھایا کہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کو درود کہتے ہیں. اس طرح کے 1200 کروڑ مرتبہ جمع کرنے کا ہم نے عزم کیا تھا، وہ ہے یہ مشن. کہا اس طرح کاؤنٹ کر کے اس سے ملے گا کیا آپ کو.
इतने करोड़ आपने जमा किया है अगर, तो आपको मिलेगा क्या? उनको लगा होगा कि यूट्यूब या फिर ये टेलीग्राम इतने जमा करेंगे तो कुछ दे देंगे। हमने कहा साहब ये कुछ नहीं देते, जिनके लिए हम जमा कर रहे हैं वहीं से सब कुछ मिलता है। आज आपसे भी मैं कहता हूं, फिर अब वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में था, अब खुल करके कहता हूं 1200 करोड़ जमा करेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी करेंसी? दुरूद पाक की। दुरूद पाक बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और फरमाया गया जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसकी ज़ुबान में असर पैदा किया जाता है, जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके चेहरे पर वक़ार पैदा किया जाता है, उसकी इज्जत को बढ़ाया जाता है, लोगों में उसका मकाम बुलंद हो जाता है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी बेबरकती का या मोहताजी का शिकार नहीं होता। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला झगड़े फसादात किसी और बुरे काम में मुत्तहम नहीं होता कि उस पर कोई तोहमत लगी हो। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला सैयदना सुलेमान जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात, जिन्होंने दुरूदों का मजमुआ जमा किया है, वो कहते मैं एक बार सफ़र पर था और मैं असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाज मुझे पढ़नी थी। पानी कहीं मिल नहीं रहा था, एक कुआं था लेकिन निकालने के लिए कोई आला नहीं था, कोई डोल रस्सी नहीं। एक छोटी सी 10 साल की लड़की उधर करीब थी। मैंने उससे कहा तेरा घर करीब है तो मुझे कुएं से पानी निकालने का कोई आला ला करके दे दे। वो लड़की कहती है किस लिए? आपको नमाज पढ़ना है? कहा हाँ, असर का वक्त जा रहा है, मुझे वजू करना है, नमाज पढ़ना है। वो कहती है ठीक है, मैं आपके पानी का इंतज़ाम करती हूँ। कुएं के करीब आई और कुछ पढ़ा, उस कुएं में उसने थूक दिया। जैसे ही उसका थूक गिरा कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। सुलेमान जज़ूली कहते मैंने वजू कर लिया, उस लड़की की ये करामत देखी। मैंने उससे कहा नमाज पढ़ लेने दे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नमाज पढ़ने के बाद वो वास्ता देते हुए कहती अल्लाह का वास्ता बता बच्ची, क्या तूने वजीफा किया? कौन सा वजीफा किया जिससे पानी इस तरह से जोश मारता हुआ ऊपर आया? वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है मैं कोई बड़ा वजीफा नहीं करती, बस ये है कि मेरे बाप ने मुझे हलाल खिलाया है और मैं अपनी जुबान से झूठ कभी नहीं बोलती और कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। इसके अलावा कोई वजीफा और नहीं, कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारका में हमारी जुबानों में तासीर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर रौनक अता फरमाए। आई दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारका में हमारी जुबानों में तासीर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर रौनक अता फरमाए। आई हुई बलाओं और मुसीबतों को अल्लाह ताला दुरूद पाक और मीलाद मुबारका के सदक़े दूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 12वीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आने से पहले एक तमन्ना और लेकर के रोज़ाना जिया करो कि हुजूर की विलादत का दिन है। जब आम लोगों में से किसी का बर्थडे होता है तो खुशी का दिन ही समझते हैं ना, लोग खुशी का दिन ही समझते हैं, दुआएं करते हैं, ये खुशी का दिन है। और जिसका जन्मदिन होता है वो खुश होता है, जो आए मोहब्बत से उन्हें मिला, हो सकता है उसको किसी ने तोहफे दिया और वो किसी आने वाले को तोहफा दे रहा है, उसकी खुशी का दिन है। यह कायनात के आका व मौला और जूदो सखा के बादशाह की पैदाइश का दिन है। अगर तमन्ना करोगे तो क्या नहीं मिलेगा? वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया उस दरबार की शान ये है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बारगाह मुस्तफ़ा की जब ये शान है, ऐ सुन्नियो तुम ये कहते हो हर चीज उस दरबार से मिलती है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब वहां से सब अता किया जाता है तो मांगते क्यों नहीं हो? मांगो एक बार और
تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ربیع الاول کے صدقۃ و فیض سے ہر بلا مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو دور کرے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔